السلام علیکم، امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں، تو پلیز سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ تو ناظرین، آج یہ ایک جانوروں کی بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جس کا نام ہے تھلیریا یا گلینڈے کا بخار یا ٹک فیور یا چچڑوں کا بخار، یعنی کہ مختلف علاقوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ پیراسائٹ، یعنی کہ پیراسائٹ ایک بیماری ہے، یعنی کہ چچڑوں کی ایک بیماری ہے۔ تو آج اس بیماری آج آپ کو ایک بہترین، یعنی کہ آج آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو جانوروں کی ایک خطرناک بیماری ہے جس کا نام تھلیریا ہے، اور یہ جانوروں کے بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تھلیریا کی تمام ٹائپس، یعنی کہ اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس کے ویکٹر، یعنی کہ یہ جس چیز سے ہوتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمٹم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ناظرین اس کا جو علاج ہے، شافی علاج، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کو گلینڈے کا بخار بھی کہتے ہیں ناظرین، اس کو چچڑوں کا بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ چچڑوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ پروٹوزوا 2 قسم کا ہوتا ہے، اور خاص کر یہ گرمیوں کے موسم میں پھیلتا ہے۔ مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں چچڑوں کی پیداوار بہت ہی عروج پر ہوتی ہے، اور یہ بیماری زیادہ تر جو بیماری باہر کی بریڈ ہے، یعنی کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہم بریڈ امپورٹ کرتے ہیں، ان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ مطلب کہ جو جانور ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس میں یعنی کہ آسٹریلین نسل کی گائیں شامل ہیں، اور بھی بہت سے جانور ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ان میں اس بیماری کی جو شدت ہے تقریباً 90% زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے ہماری، یعنی لوکل نسل، یعنی جو ہماری پاکستانی نسل ہے، ہمارے علاقے کی لوکل نسل ہے، نیلی راوی گائیں، نیلی راوی گائیں، یا ہماری جو ساہیوال کی گائیں ہیں، ان میں اس کے بہت ہی چانس کم ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 سے 6% اس بیماری کے چانس ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری امپورٹڈ بریڈ ہے اس کو یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، ان میں اس کے بہت زیادہ چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اس بیماری کو جو ہماری امپورٹڈ بریڈ ہے وہ برداشت بھی نہیں کرتی۔ تو آگے اس کے پھیلاؤ کی ہم بات کریں کہ یہ بیماری کس طرح ایک جانور سے، صحت مند جانور سے بیمار جانور سے صحت مند جانور کو لگتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک چچڑی نے کسی بیمار جانور کو کاٹ لیا ہے، اور وہ چچڑی جا کر کسی صحت مند جانور کو کاٹ لے، تو اس سے بھی یہ بیماری پھیلے گی۔ اور بیمار جانور جو تھلیریا کا پہلے ہی شکار ہے، اسے چچڑی نے کاٹا ہے، اور صحت مند جانور کو آگے جا کر کاٹ لیا ہے، تو یہ جراثیم اس میں منتقل ہو جائے گا، یعنی شامل ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ بیماری پھیلتی جائے گی۔ تو یعنی کہ ایک پہلے ہی بیمار جانور ہے، اس کے چچڑوں نے آگے جا کے یعنی کہ کہیں اور منتقل ہو گئے کسی دوسرے جانور پر، اور وہ صحت مند ہے تو اس کو کاٹ لیا ہے، تو اس طرح اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کا مین ویکٹر ہی چچڑ ہے۔ اب اس کی علامات کی بات کریں گے تو ناظرین، اس کی علامات، ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے جانور کو تھلیریا ہو گیا۔ جس دن سے صحت مند جانور چچڑی نے کاٹا، اس دن سے لے کر 7 سے 8 دنوں میں یہ علامت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ کے جانور کو اگر چچڑی نے کاٹ لیا ہے تو یہ 7 سے 8 دنوں میں یعنی کہ اس ظاہر ہو جائیں گی۔ تو جو سب سے پہلے ظاہر علامت ہوگی وہ ہوگا تیز بخار، یعنی کہ آپ کے جانور کو بہت تیز بخار ہو جائے گا، اور جو ٹمپریچر ہے وہ 107 سے 108 تک چلا جاتا ہے، 106 105، یعنی کہ یہاں تک اس کا ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ اور جو آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار ہے وہ تقریباً کم ہو جائے گی، مکمل طور پر ہی کم ہو جائے گی۔ آپ کا جو جانور ہے وہ بہت ہی کم دودھ دے گا، اور آہستہ آہستہ دودھ اور کم کرتا چلا جائے گا، اور سست ہو جائے گا۔ آنکھوں سے پانی بہتا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کا جو جانور ہے اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہے گا، اور جو آپ کا جانور وہ چارہ کھانا یعنی کم کر دے گا، یا مکمل طور پر چھوڑ دے گا، اور سست ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس کی جو مین علامت ہے وہ ناک سے یعنی مواد نکلنا شروع ہو جائے گا، اور بیماری کی شدت میں عموماً سانس جو ہے وہ بھی بہت ہی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو مین علامت ہے وہ ہے جانور کی زبان۔ اگر آپ جانور کی زبان پکڑ کے دیکھیں تو اس پہ خون کے دھبے نظر آئیں گے، یہ اس کی مین علامت ہے۔ اسی طرح اگر آپ ولوا یعنی جہاں سے جانور پیشاب کرتا ہے اس کو دیکھیں تو ادھر بھی آپ کو خون کے دھبے آئیں گے۔
یہ اس کی مین علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو گلینڈز ہیں وہ سوج جائیں گے، یعنی کہ جانور کے جسم کے سارے گلینڈ تقریباً سوج جائیں گے، اور یہ کولے والے گلینڈ عموماً آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ مرض کی شدت میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جانور کو ڈائریا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خون آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ کرونک ڈائریا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جانور کو خون آنا باہر شروع ہو جائے گا۔ تو ان علامات کو دیکھا جائے تو اس کے ساتھ اور آپ کو اس کی مین علامت بتا دیں کہ لارج موومنٹ آف لیمف نوڈ سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ معدے کی جو موومنٹ ہے اس سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، آنکھوں کی میوکس کی ممبرین سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اور گلینڈز کے سائز کو سے تو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس کے 7 سے 8 دن میں یعنی کہ اس کے یہ سائن ہے یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ جو مین ہے آپ کو آپ کے جانور پر چچڑ نظر آئیں گے۔ تو یہ خاص قسم کی چٹنیاں ہوتی ہیں جو تھلیریا کا یعنی کہ سبب بنتی ہیں۔ تو یہ آپ کو اگر آپ کے جانور پر چچڑ ہیں تو سمجھے آپ کے جانور کو تھلیریا کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں تھلیریا کی، ایک تھلیریا اینولیٹا اور دوسرے کا نام ہے تھلیریا پاروا۔ اور یہ عموماً آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے علاج کی بات کریں گے تو ناظرین اس کے ہر ڈاکٹر کے مختلف طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا بہترین علاج بتاؤں گا، اور یہ تھوڑا سا مہنگا ہے، یعنی میں آپ کو مہنگا علاج بھی بتاؤں گا اور سستا علاج بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے میں آپ کو مہنگا علاج بتا دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو بیوٹالیکس ICI کا انجیکشن ملے گا، تو آپ نے یہ 1 ml 20 kg وزن کے حساب سے لگا دینا ہے۔ تقریباً بڑے جانور کو 20 ml لگے گا، اور 1 دن چھوڑ کے یعنی کہ 72 گھنٹے بعد پھر آپ نے اس کو یعنی 1 ڈوز ریپیٹ کر دینی، ایک دن چھوڑ کے یعنی 1 ڈوز پھر، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 3 دن اس کو لگاتار ایکسٹرا LA 40 ml LA یعنی فیٹرو کمپنی کی آپ نے 40 ml لگانی ہے۔ 1 ml تقریباً 10 kg وزن کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں، اور بخار کو توڑنے کے لیے آپ ڈکلوران کے 5 امپیول بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر پریگننٹ جانور ہے تو اس کو آپ ڈکلوران کے امپیول لگا دیں، یا کیٹوجیکٹ لگا دیں، یا لوکسن بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی بخار توڑنے کے لیے کوئی بھی اچھا سا اینٹی پریوٹک فیونل کے نام سے بھی انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مہنگا علاج ہے، اور ساتھ ہی آپ نے جانور کی ڈورمنگ کر دینی ہے۔ ڈورمنگ کے لیے آپ تھنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آکسافیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورسڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، نلزان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ نیماسول، فنچر، پنچ، بہت سے ناموں سے ڈورمنگ آتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ البینڈازول والے فارمولے سے آپ اپنے جانور کی ڈورمنگ کریں، کیونکہ پہلے ہی جانور کو ڈائریا لگا ہوتا ہے، تو ڈائریے میں آپ یعنی کہ لیوامی-سول والی ڈورمنگ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ نے البینڈازول یعنی آکسافیکس وغیرہ یا البینڈازول یا تھنڈر وغیرہ کوئی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آئیٹرک کے نام سے بھی آتی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو سستا علاج ہے وہ ناظرین آپ کو بتا دوں، جو سستا علاج ہے وہ پارون کے نام سے انجیکشن آتا ہے، یہ سیل مور کمپنی کا، اور یہ بھی تقریباً 1 ml 20 kg وزن کے حساب سے لگے گا، اور ساتھ آپ اس کو ایکسٹرا LA لگائیں اور لوکسن یا کیٹوجیکٹ لگائیں۔ باقی وہی ٹریٹمنٹ ہے، فیونل بخار توڑنے کے لیے، یا ملوکسی کیم یا کیٹوجیکٹ یا لوکسن، یعنی کہ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں اینٹی پیروٹک بہترین۔ تو اور اس سے بھی اگر سستا آپ نے علاج کرنا ہے تو پھر بیوپرالیکس یا بیوپراکوین کے نام سے آتا ہے، یا جفٹالیکس کے نام سے انجیکشن آتا ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں، اس کا بھی بہترین رزلٹ ہے۔ اور باقی وہی ایکسٹرا LA، لوکسن یا کیٹو، باقی وہی سیم میڈیسن ہے۔ تو 3 دن آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، یعنی کہ پہلے دن آپ نے بیوٹالیکس اور ایکسٹرا LA اور کیٹو لگا دینا ہے، 15 ml آپ نے کیٹو لگا دینا اگر بڑا جانور ہے، اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کے وزن کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں۔ 3 دن آپ نے 15 ml کیٹو لگانا ہے، اور 3 دن آپ نے ایکسٹرا LA لگانی ہے، اور 1 دن بیوٹالیکس، 1 دن چھوڑ کے پھر آپ نے بیوٹالیکس لگا دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 1 دن پارون اور باقی میڈیسن وہی سیم، اور 1 دن چھوڑ کے پھر آپ نے پارون لگا دینا، یعنی 72 گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوسری ڈوز بیوٹالیکس یا پارون یا بیوپرالیکس یا بیوپراکین کوئی بھی، یعنی کہ آپ بازار سے پاکستان میں یا آسانی سے سارے انجیکشن مل سکتے ہیں، آپ لگا دیں تو آپ کا جانور انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا، اور ٹمپریچر بھی کم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ کھانا بھی شروع کر دے گا۔ اگر کوئی جانور یعنی کہ چارہ کھانا چھوڑ جائے مکمل طور پر، تو اس کو چارے پلانے کے لیے آپ الوی جیسٹ کے نام سے اسٹار کمپنی کا پاؤڈر آتا ہے، آپ نے 2 الوی جیسٹ اور 1 کلو دہی میں بڑے جانور کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا جانور ہے تو آپ آدھا پیکٹ یا 1 پیکٹ بھی دے سکتے ہیں، اور دہی اتنی یعنی کہ مقدار کم کر لینی جتنا جانور چھوٹا ہے، دہی میں ملا کے آپ نے دینا ہے۔ یا آپ نے پرو میکس کے نام سے آتا ہے پاؤڈر، وہ بھی آپ دہی میں ملا کر دے سکتے ہیں، اس کا ایکسیلنٹ رزلٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ وائٹل جسٹ کے نام سے آتا ہے، اینی جسٹ کے نام سے پاؤڈر آتا ہے، وہ بھی آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو چارے پہ لانے کے لیے۔ اور
اس کے ساتھ آپ اس کو یعنی کہ اگر پھر بھی چارے پہ نہیں آ رہا، ٹمپریچر بھی نارمل ہو گیا لیکن چارہ نہیں کھا رہا، عموماً بیمار جانور 7-8 دن بعد تک چارہ نہیں کھاتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہیپا گن کا انجیکشن لے لینا اور 50 ml NS ڈرپ میں ملا لینا ہے اور اس کو IV لگا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جانور شام تک چارہ کھانا شروع کر دے گا۔ اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اس کا دیسی علاج بھی بتا دوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر چارہ چھوڑ گیا ہے، تھلیریا ٹھیک ہو گیا ہے، تو آپ نے 1 کلو دہی اور آدھا کلو آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس کو ملا کے آپ نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن یعنی 3 دن تک وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جانور چارے پہ آ جائے گا۔ اور جو تھلیریا کا دیسی علاج ہے وہ اجوین، آپ نے اجوین کسی برتن میں بھون لینی ہے اور بھوننے کے بعد اس میں تقریباً آدھا کلو گڑ ملا لیں اور 1 پاؤ اجوین، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، تقریباً 5 سے 6 دن تک دیں، انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک اور آپ کو دیسی علاج اس تھلیریا کا بتا دیں کہ آپ نے جو آپ کی یعنی کہ سرخ مرچیں ہیں وہ 1 کلو ڈنڈی والی لینی ہیں اور ان میں تقریباً 5-7 کلو پانی ملا لینا ہے اور ان کو یعنی کہ 1 دن کے لیے آگ پہ رکھ دینا اور سارا دن ان کو ابالنا ہے، اور جب 2 کلو یا 1.5 کلو بچ جائے تو آپ نے 1 پاؤ 1 دن چھوڑ کے 1 دن یعنی کہ وہ تقریباً اس کی 8 دن یعنی کہ 4 ڈوزیں بنا لینی ہے، 8 دن تک دینی ہے، اور اس میں 1 پاؤ آپ سرسوں کا تیل یا گھی ملا سکتے ہیں، تو وہ بھی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور تھلیریا سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو سرخ مرچوں والا بتایا یہ دیسی علاج ہے اور یہ اجوین والا دیسی علاج ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو میڈیکل بھی علاج بتا دیا ہے کہ بوٹالیکس، اوکسٹرا ایل اے اور کیٹو، یہ 3 مین انجیکشن ہیں، یہ آپ لگائیں، انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ